برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا نے باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ کو بڑی اپڈیٹ سے باخبر کرے، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ تاریخی فیصلہ لینے میں برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ شامل ہے۔ برطانیہ کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل غزہ میں تقریباً 2 سال سے جاری جنگ میں امن قائم کرنے کی کوشش سے تعلق متعدد شرائط کو پورا کرنے اور جنگ بندی میں ناکام رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا، آج فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے امن کی امید ہے اور 2 ریاستی حل کو بحال کرنے کے لیے برطانیہ باضابطہ طور پر ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا نے باضابطہ طور پر ریاست فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا نے دوسرے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ تاریخی فیصلہ 2 ریاستوں حل کے امکان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، جس میں اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کا تصور شامل ہے۔ انہوں نے بیان میں مزید کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل خود رعایت اور بنیادی انسانی حقوق کے اصول اور کئی نسلوں سے کینیڈا کے مستقل پالیسیوں کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت پر فلسطینی ریاست کے قیام کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوششوں کا الزام لگایا۔ کارنی نے فلسطینی اکثریت پسند گروپ حماس کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اسرائیل کے لوگوں کو دہشت زدہ کیا اور غزہ کے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ برطانوی اور آسٹریلیا نے بھی اتوار کو اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کی شدید مخالفت کے باوجود فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑی خبر ہے اور بڑی اہمیت کی خبر ہے ناظرین کرام، جہاں پر ہم فلسطینی کی بات کرتے ہیں تو فلسطین ملک کا قیام نہیں ہونے دے گا۔ بڑا بیان آ گیا، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی منظوری پر نیتن یاہو کا رد عمل، فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا معاملہ تیزی سے گرما رہا ہے، جس پر نیتن یاہو نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ برطانیہ سمیت 3 ممالک کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے کچھ دیر بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سخت رد عمل جاری کر دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدامات کی شدید مخالفت کی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد جو ہے سیاست کافی گرمائی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سیاست کہاں لے جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ سخت الفاظ میں اس اقدام کی مذمت کی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ پی ایم نیتن یاہو نے اپنے امریکی دورے کے بعد ممالک کو جواب دینے کا عزم کیا۔ نیتن یاہو نے کہا، کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ ہماری سرزمین کے قلب میں دہشت گرد ریاست کے قیام کی تازہ کوشش کا جواب امریکہ سے واپسی کے بعد دیا جائے گا۔ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں۔ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ فلسطین کو تسلیم کر کے وہ دہشت گردی کو بھاری بڑھاوا دے رہے ہیں اور ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ان رہنماؤں کے لیے واضح پیغام ہے جو 7 اکتوبر کے ہولناک قتل عام کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ دہشت گردی کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں، اور میرے پاس آپ کے لیے ایک اور پیغام ہے، ایسا نہیں ہونے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دریائے اردن کے مغرب میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ کئی سالوں سے میں نے ملکی اور غیر ملکی دونوں طرف کے دباؤ کے باوجود اس دہشت گرد ریاست کو بننے سے روکا ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے فلسطین کو تسلیم کیا۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے یہ عزم اور ہوشیار سفارتکاری کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہودیہ اور سرمیا میں یہودی بستیوں کے تعداد کو روک دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے ایک مربوط کوشش میں اتوار کو فلسطین کو تسلیم کیا اور 2 ریاستوں کے حل پر زور دیا۔ تاہم تینوں جماعتوں نے کہا کہ حماس کا وجود فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ آسٹریلی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا، آسٹریلیا باضابطہ طور پر آزاد اور خود مختار ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہے۔
ایسا کرنے سے آسٹریلیا فلسطینی عوام کی اپنی ایک قوم کے لیے جائز اور دیرینہ منگو کو تسلیم کرتا ہے۔ مستقبل میں پرامن حل کے امکانات کمزور اسرائیلی وزیر خارجہ نے ان ممالک کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے اور اس کے مقاصد سے متصادم ہوں گے۔ اسرائیل، برطانیہ اور بعض دیگر ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے ایک طرفہ اعلان کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا، یہ اعلان امن کو فروغ نہیں دیتا، اس کے برعکس یہ خطے کو مزید غیر مستحکم کرتا ہے اور مستقبل میں پرامن حل کے امکانات کو کمزور کرتا ہے۔